السلام علیکم. حدیث دل میں خوش آمدید. میں ہوں ڈاکٹر افتخار. دوستو، پچھلے ہفتے ہم نے آپ کے لیے ویڈیو پیش کی تھی 10 طرح کے جھوٹ. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. اور آج کی ویڈیو ہے ناموں کی تبدیلی. دوستو، پوری دنیا میں مختلف شہروں، عمارتوں اور سڑکوں وغیرہ کے نام تاریخی واقعات اور مختلف شخصیات کے ناموں سے منسوب کیے جاتے ہیں. اس کا مقصد یا تو اس واقعے یا شخصیت کو یاد رکھنا ہوتا ہے یا پھر ان کو خراج تحسین پیش کرنا ہوتا ہے. رفتہ رفتہ یہ نام لوگوں کے دلوں اور ذہنوں میں بالکل پختہ ہو جاتے ہیں اور بذات خود تاریخ کا ایک حصہ بن جاتے ہیں. ہمارے ملک میں بھی اسی روایت کے تحت عمارتوں، جگہوں اور سڑکوں کو نام دیے جاتے ہیں. لیکن ہماری طرف اس تابندہ روایت کے ساتھ ساتھ ایک اور روایت بھی بہت پنپ چکی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر صاحب اقتدار میں آتے ہی ان ناموں میں اپنی مرضی سے تبدیلی شروع کر دیتا ہے. ویسے اس میں کچھ شک نہیں ہے کہ بعض جگہوں کے نام تو اتنے غیر مناسب ہوتے ہیں کہ ان کو تبدیل نہ کرنا بھی ایک زیادتی ہوگا. مثلاً چھوکری والا، مچھر کالونی. اور کچھ نام تو اتنے غیر شائستہ ہوتے ہیں کہ ان کو اس چینل پر آپ کے لیے ادا کرنا بھی ہمارے لیے نامناسب ہے. اس کی ایک مثال اس وقت آپ کے سامنے اسکرین پہ آ رہی ہوگی. لیکن زیادہ تر ناموں کی یہ تبدیلی سیاسی مفادات، نعرے بازی، ذاتی خود نمائی، خوشامد، خاندانی نمود و نمائش یا دین کے ساتھ اپنے جھوٹے اور منافقانہ لگاؤ کے اظہار یا پھر سریحاً تاریخ کے ساتھ لا علمی اور جہالت کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں. مزید دکھ کی بات یہ ہے کہ جو صاحب اقتدار نام کی تبدیلی کا یہ غیر دانشمندانہ فیصلہ کر رہا ہوتا ہے، اس کے اکثر ہواری، جن میں سے بعض تو بہت ہی سمجھدار اور صاحب بصیرت لوگ ہوتے ہیں، ان کو روکنے کی بجائے اس کام پہ ان کی ہمت بڑھاتے ہیں اور خوش آمدن ان کو داد دیتے ہیں. اسی طرح سیاسی عہدے کا فائدہ اٹھا کر جگہوں، عمارتوں اور سڑکوں کے نام اپنے یا اپنے آباء و اجداد کے نام پہ رکھوانے کی شرمناک مثالیں بھی آپ کو ملک کے طول و عرض میں پھیلی ہوئی مل جائیں گی بہت ساری. حالانکہ ان لوگوں نے نہ تو کبھی اپنی جیب سے ایک دھیلا ان کی تعمیر پہ خرچ کیا ہوتا ہے اور نہ ہی ان کی تعمیر و ترقی میں ان اصحاب کا کوئی اور حصہ ہوتا ہے. بس افتتاح یا نام کی تبدیلی کی تقریب میں یہ اپنا نام ٹانکنے آ جاتے ہیں. اس کے برعکس کچھ پرانی سڑکیں، جگہیں اور عمارتیں کچھ غیر مسلم شخصیات کے نام سے منسوب ہوتی ہیں. اچھا، اکثر اوقات یہ نام بہت تاریخی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، اور بہت مرتبہ تو جس شخصیت کے نام سے وہ عمارت موسوم ہوتی ہے، اس کا اس عمارت کی تعمیر میں کوئی بہت بڑا مالی یا عملی حصہ شامل ہوتا ہے. دیکھیں، اب اس صورتحال میں اس جگہ، عمارت یا سڑک کا نام تبدیل کر کے ایک عامیانہ اور نمائشی مقصد کے لیے کسی مذہبی یا قومی شخصیت کے نام پہ رکھنا نہ صرف تاریخ کو مسخ کرنا ہے، بلکہ ان دونوں شخصیات کے ساتھ سری زیادتی ہے. اس کے ساتھ بھی جس کے نام وہ پہلے موسوم تھی، اور اس کے ساتھ بھی جس کے نام یہ اب موسوم کی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں، یہ بات بھی مستحسن رہنی چاہیے کہ بہت سے غیر مسلم پاکستان کے شہری ہیں، اور ریاست پاکستان ان کو برابر کے حقوق دینے کی آئینی، قانونی اور اخلاقی طور پہ پابند ہے. اور پاکستانی پرچم میں 1/4 پہ محیط سفید پٹی پاکستان میں غیر مسلموں کے برابری کے حقوق کے وعدے کی ایک مسلسل یاد دہانی ہے. دیکھیے، قیام پاکستان سے پہلے اور بعد میں بھی بہت سی غیر مسلم شخصیات نے اس سرزمین پہ بہت سارے گراں-قد کارہائے نمایاں انجام دی ہیں. ان میں سر گنگا رام، جسٹس بھگوان داس، جمشید مارکر، جسٹس دوراب پٹیل، جیمی انجینئر، سسٹر گرڈروٹ، جسٹس کارنیلیس، ڈاکٹر رتفاؤ اور بہت سارے نام شامل ہیں. ان لوگوں کی خدمات کا اعتراف نہ کرنا نہ صرف تنگ نظری اور تنگ دلی ہوگی، بلکہ یہ تو درخشاں اسلامی روایات کے بھی خلاف ہے. بدقسمتی سے ماضی میں بہت ساری جگہوں، عمارتوں اور سڑکوں کے نام سیاسی، علاقائی، قومی، مذہبی یا لسانی تعصب کی وجہ سے یا پھر ذاتی خود نمائی کے لیے بغیر کسی خاص سوچ و بچار کے اور مناسب طریقہ کار طے کیے بغیر تبدیل کر دیے گئے. اور یوں کراچی کا رام باغ اب آرام باغ ہو گیا، لاہور کا کرشن نگر اسلام پورہ، لاہوری کی ڈیوس روڈ کو سر آغا خان سوئم کا نام دے دیا گیا، جین مندر اب بابری مسجد چوک ہے، لکشمی چوک جو ہے نا اس کو سر ظفر علی خان چوک کہہ دیا گیا، منٹگمبری ساہیوال بن گیا، سیتا روڈ ریلوے اسٹیشن اب رحمانی نگر ہے، اور آفیشلی نواب شاہ شہید بے نظیر آباد قرار پایا. وہ تو شکر ہے جیکب آباد کے نام کی تبدیلی کی کوشش وہاں کی مقامی آبادی کا رجسٹ کرنے کی وجہ سے ناکام ہو گئی. اسی طریقے سے کراچی یونیورسٹی کا نام بھی تبدیل کر کے پیر صبغت اللہ شاہ
راشدی دوئم یعنی سابقہ پیر پگارو صاحب کے نام پہ رکھنے کی تجویز بہت عرصے تک ایوانوں میں گردش کرتی رہی ہے۔ دیکھیں حالانکہ کتنا اچھا ہوتا کہ حکومت پیر صاحب پگارو کی خدمات کے اعتراف میں ان کے شایان شان ایک نئے تعلیمی ادارے یا ہسپتال کے قیام کا اعلان کرتی، جس میں پیر صاحب کے بہت سارے معتقدین بھی یقیناً دل کھول کے اپنا حصہ ملاتے۔ یہ ان کے لیے ایک شاندار خراج عقیدت ہوتا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنتا۔ اچھا، ناموں کی تبدیلی کے اکثر فیصلے جو ہیں آپ دیکھیں گے کہ بہت عجلت اور وقتی جوش میں کسی خاص مقصد کے تحت ضروری تقاضے اور تحقیق مکمل کیے بغیر پورے کر دیے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے بعض اوقات تو بہت ہی ناخوشگوار اور غیر ضروری شرمندگی کا باعث بھی بن جاتے ہیں۔ آپ میں سے کچھ لوگوں کو شاید اس بات کا علم ہو کہ کراچی کے سول ہسپتال کو 2015 میں ملک کے عظیم سرجن اور بابا یورولوجی پروفیسر ڈاکٹر ادیب رضوی کے نام پہ رکھ دیا گیا تھا، لیکن پھر 2 سال بعد ہی 2017 میں پاکستان میں کوڑ یعنی لیپرسی کے مریضوں کے علاج کے لیے اپنی زندگی وقف کرنے والی ڈاکٹر رت فاؤ کی وفات پر وہی سول ہسپتال اب ان کے نام سے منسوب کر دیا گیا۔ اب جو لوگ ان دونوں شخصیات سے واقف ہیں وہ اچھی طرح ان کو اس بات کا احساس ہوگا کہ یہ دونوں اپنی اپنی جگہ پہ محسن پاکستان اور محسن انسانیت ہے، لیکن ناموں کی تبدیلی کی سستی روایت نے ان دونوں عظیم ہستیوں اور ان کے بے پناہ چاہنے والوں کو بہت افسردہ اور ناراض کیا ہوگا۔ محترم دوستو، آپ دیکھیں گے کہ ہمارے اس معاشرے میں ہم کسی لمبے چوڑے جھمیلوں میں پڑنے، نئی عمارتیں بنانے، نئی سڑکیں تعمیر کرنے کی بجائے ایک پہلی سے موجود عمارت یا سڑک پر اپنے محسنوں اور ہیروؤں کا نام ٹانک کر 15 منٹ میں اپنی جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ بس ایک بورڈ ہی تو بدلنا، اور یہ کرتے ہوئے بھی بورڈ پر لکھے پرانے نام پر کالا رنگ پھیرتے وقت نہ تو ہمارے ہاتھ کانپتے ہیں، نہ ہمیں تاریخ کو مس کرنے کا کوئی خیال آتا ہے، اور نہ ہی اس بات کی کوئی فکر ہوتی ہے کہ ناموں کی تبدیلی کی یہ رسم لگ بھگ 12 سرکاری محکموں کے ریکارڈ میں تبدیلی کو ضروری بنا دیتی ہے۔ اور آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ ہمارے ملک میں تبدیلی کا یہ عمل بہت سست اور عموماً نامکمل رہتا ہے، جو طرح طرح کی قانونی، انتظامی، شماریاتی، اسٹیٹسٹیکل یعنی کہ اور نقشہ جاتی پیچیدگیوں کا باعث بنتا ہے۔ اچھا، ان تمام پریشانیوں سے گزرنے کے باوجود اس عمل کے نتیجے میں نہ تو ملک میں کوئی نئی عمارت بنتی ہے، نہ ہی کوئی ادارہ یا سہولت نئی پیدا ہوتی ہے، اور نہ ہی معاشرے میں کوئی نئی فکر، نیا خیال، نئی سوچ دیکھنے کو ملتی ہے، اور یہ ساری تکلیف، یہ سارا کچھ عموماً صرف 15 سیکنڈ کے لیے تالیاں پٹوانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس کا منطقی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پرانے نام تو لوگوں کے ذہنوں اور دلوں میں زندہ رہتے ہیں، اور نئے نام جو ہے وہ سرکاری فائلوں میں دفن ہو جاتے ہیں۔ آج بھی اگر آپ لاہور میں کسی رکشہ یا ٹیکسی والے کو اسلام پورہ یا بابری مسجد چوک یا سر ظفر علی چوک یا سر آغا خان سوئم بولیوارڈ جانے کو کہیں تو لا علمی سے آپ کا منہ تکنے لگے گا۔ عزیز دوستو، ہمیں اپنی تاریخ کو بھلانے یا بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس کو قبول کرنے، اس کو یاد رکھنے، بلکہ اس سے سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلے سے کسی اور نام سے وابستہ بلڈنگ یا سڑک کا نام تبدیل کر کے کسی کو خراج تحسین دینا تو بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے اس کی برتھ ڈے پہ کوئی استعمال شدہ چیز آپ ایک نئے کاغذ میں لپیٹ کر اس کو دے دیں۔ اس لیے ہمیں اپنے محسنوں کو پرانی عمارتوں کے کھنڈروں میں دفن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کے شایان شان نئے ادارے، اسکول، یونیورسٹیاں، ہاسپٹل، پارک، پل اور شاہراہیں تعمیر کر کے ان کے نام سے منسوب کرنی چاہیے، تاکہ ہمارا مستقبل ہمارے ماضی سے زیادہ درخشاں ہو۔ ہم سب کو اور خصوصاً سیاسی شخصیات کو اپنا نام ہر دیوار اور ہر بورڈ پر چسپاں کرنے کی خواہش سے اعتراض کرنا چاہیے۔ بہت کم سیاسی شخصیات دراصل اس قد و کاٹ کی حامل ہوتی ہیں کہ انہیں واقعی اسٹیٹسمین کہا جائے۔ اپنے منہ میاں مٹھو مرنے کا انجام عموماً یہ ہوتا ہے کہ اگلا میاں مٹھو آ کر پرانے کے نام کی پٹی اپنے پاؤں تلے رون ڈالتا۔ دیکھیں، اگر کوئی شخص واقعی اس قابل ہے کہ قوم اپنی کسی اہم عمارت، مقام یا سڑک کا نام اس کے نام سے منسوب کر کے اسے اپنے شکریہ کی سند عطا کرے، تو اسے اللہ پر، تاریخ اور اپنے لوگوں پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ مناسب وقت آنے پر اگر اللہ نے چاہا تو ان کا نام عنقریب کسی تمغے کی طرح کسی عظیم الشان عمارت پر جگمگا رہا ہوگا، اور وہ عمارت بھی اس بات پہ فخر کرے گی کہ اس کا نام اس عظیم شخصیت کے نام سے منسوب ہے، اور ان کو خود کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ دیکھو فلاں عمارت جو ہے میرے نام پہ ہے۔ اور ویسے بھی دیکھیے، اللہ اور آخرت و ایمان کا تقاضا تو یہ ہے
کہ اپنے کار خیر و خدمات کا صلہ ہم اپنے رب سے آخرت یعنی اپنی اگلی و حقیقی زندگی میں چاہیں، نہ کہ اس دنیا میں چند تختیوں پر اپنا نام لکھوانے کے عوض اپنی آخرت کی کمائی غارت کر بیٹھے۔ دیکھیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دنیا میں اپنے اعمال کی ریکگنیشن اور جزا مانگتے مانگتے آخرت میں ہم خالی ہاتھ ہی رہ جائیں۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے کرم اس کو لائک کیجئے، اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا۔ اپنے اور اپنے آس پاس کے تمام لوگوں کا انتہائی بے غرضی، خلوص اور بغیر کسی لالچ کے بہت بہت خیال رکھیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔